وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس رمضان المبارک کی بابرکت اور رحمتوں والی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے دوست محترم مولانا خیر الرحمان صاحب کو کہ اللہ رب العزت نے انہیں توفیق بخشی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنایا۔ اس کے بعد آپ سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا ہے۔ ہمیں ابھی اس دور کے اندر، اس زمانے میں، اس زندگی میں، اس دنیا میں اس چیز کا ہرگز احساس نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے آپ کو نصیب کی ہے۔ آپ یہ ذہن میں بات رکھیں کہ قرآن کی عظمت، اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کی عظمت یا تو اللہ خود جانتے ہیں یا جس ہستی پر اترا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا شے ہے، قرآن کتنی بڑی دولت ہے، قرآن آپ کو کیا دے سکتا ہے، قرآن آپ کے لیے کتنی اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اتار سکتا ہے۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں۔ ہم تو ایک روٹین کی طرح قرآن سنتے ہیں اور پھر جب دنیا کے ماحول میں جاتے ہیں پھر اسی دنیا کے ماحول میں رچ بس جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قرآن کی تلاوت، وہ ردم، وہ ترنم، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جبکہ میرے عزیز دوستو، میں کوئی مبلغ، میں کوئی تقریر کرنے والا خطیب نہیں ہوں، میں تو ایک عام سادہ سی گفتگو کرنے والا ہوں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا، اور یہ میں ایک سبق ہے جو اکثر سناتا ہوں، کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہو، دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دینے والا ہو اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دینے والا ہو۔ دنیاوی دولت آپ کروڑوں اربوں میں جمع کر لیں، لیکن اگر دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، وہ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ، ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ کسی کام کا نہیں، تو مردہ ہے۔ سمجھیں کہ وہ ایک ویران گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نہیں کہتا۔ اور ہمارے اگر دل میں اللہ کا قرآن ہے، ہمارے دل میں اگر قرآن سے محبت ہے، اگر ہمارے دل میں قرآن والوں کی محبت ہے، قرآن سے تعلق ہے، تو یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ مرتے وقت جیسے ہی آنکھ بند ہو رہی ہوگی آپ کو اس کا ادراک ہو جائے گا، آپ کو یقین آ جائے گا کہ قرآن کیا شے ہے۔ ایک حدیث ہے، سن لیجیے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کو اتارا جاتا ہے، تو ایک انسان ہوتا ہے اور ساری تنہائی ہوتی ہیں نا۔ فرمایا کہ اس وقت قبر کے اندر ایک خوبصورت شکل و صورت والا اس کے ساتھ ہوتا ہے، منکر نکیر سوال جواب کے لیے آئے، وہ موجود ہے، یہاں تک کہ اب اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا اور اس کو فرشتوں نے کہا سو جاؤ۔ تو وہ مردہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی میری بیوی بھی چھوڑ گئی، میرے بچے چھوڑ گئے، میرے عزیز و دوست چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، تم کہاں سے آ گئے کہ آج اس مشکل گھڑی میں تم میرے ساتھ کھڑے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم شاید نہ مجھے پہچانو، لیکن میں وہی ہوں جو دنیا کے اندر تم جس کی تلاوت کیا کرتے تھے، میں وہ قرآن ہوں، جس کو کبھی تم مصلی پہ کھڑے ہو کے سناتے تھے،
کبھی تم رات کی تنہائیوں میں اس کو پڑھتے تھے، کبھی تہجد کی رکعات جب تم پڑھتے تھے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم قرآن پڑھتے تھے، میں وہ قرآن دنیا میں تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، بھئی میری دوستی تو پکی ہے، میں تو تمہیں اس مشکل گھڑی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہو، ایسا مضبوط تعلق ہو جائے کہ ہمیں دنیا کے اندر اگر کوئی مشکل آ جائے ہمیں معلوم ہو کہ میں نے قرآن سے کیسے رہنمائی لینی ہے۔ دو باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبی کے ہاتھ پر ایک ایسا کام صادر فرما دیتے جو کسی اور کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر۔ وہ ایسا معجزہ ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے، کوئی اس کا بدل جو ہے وہ پیش ہی نہیں کر سکتا۔ ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف اس کے مقابلے میں لا ہی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ اور ابو لہب دونوں حضور علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ ابو لہب کو جہنم میں بھیجا جائے گا، یہ جہنم میں جلے گا، یہ کافر کی موت مرے گا، یعنی اس کی قسمت میں ایمان اسلام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ زندہ ہے۔ اب اگر وہ چاہتا تو وہ اسی مجلس میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لو اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو تمہاری اس وحی کو نعوذ باللہ رد کر دیا، میں نے تیری اس بات کو ہی رد کر دیا، میں تو ایمان لیا، لیکن نہیں ہو سکا۔ کافر ہی کی موت مر گیا۔ کیوں مر گیا بھائی؟ اللہ نے کہہ دیا، اور قرآن ایک معجزہ ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کافر کی موت مرے گا، جہنم میں جلے گا۔ اب اس کی عقل بھی بند، اس کا علم بھی بند، اس کی ساری سوچ و فکر ختم۔ اب یہ جو مرضی سوچ لے، ذہن اس طرف جا ہی نہیں سکتا۔ یہ اب مرے گا تو کافر کی موت ہی مرے گا، کیوں؟ اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی دشمنی ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، رد کر سکتا تھا، اس معجزے کو توڑ سکتا تھا، وہ اپنی زندگی میں نہیں توڑ سکتا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ جب اس بات کا یقین آ جائے گا اور اس پر ایمان پختہ ہو جائے گا تو دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں، آپ جب قرآن کھولیں گے، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھیں گے تو پھر آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، پھر آپ کو رہنمائی ملے گی۔ کیسی رہنمائی؟ کہ آپ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی میں ہیں، قرآن کھولا ہے، سارے ساتھی چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، دوست احباب بھی چھوڑ گئے، سارے تعلق داری والے جو تھے وہ دور دور ہو گئے، آپ کی جیب بھی خالی، کاروبار بھی ٹھپ، اب آپ تنہائی کا شکار ہیں۔ آپ نے قرآن کھولا، سمجھ ہے نا ابھی آپ کو؟ قرآن کھولا اور دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا آ رہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، یا میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ تجھے صدر نے چھوڑا، وزیر نے چھوڑا، بہن نے چھوڑا، بھائی نے چھوڑا، دوست نے چھوڑا، رشتہ دار نے چھوڑا، یہاں تک کہ غربت کی وجہ سے تمہیں تمہاری بیوی نے چھوڑ دیا، کیا ہوا؟ الیس اللہ بکاف عبدا، تیرے لیے بندے تیرا رب کافی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس وقت سمجھ آئے گی جب قرآن کے ساتھ لگاؤ ہوگا، جب قرآن سے تعلق ہوگا، اور جب قرآن کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہوگی کہ قرآن مجھے کیا بتا رہا ہے، قرآن میری کیسے رہنمائی کر رہا ہے، قرآن مجھے کیسے تسلی دے رہا ہے۔ آپ بیماری میں ڈوب گئے، بیماری اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، اب دوائیاں بے اثر ہو گئی ہیں، آپ نے قرآن کھولا، آپ نے پڑھا حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو کس طرح ایک عرصہ دراز بیماری میں ڈوبا ہوا شخص کہ جس کے جسم کے ایک ایک حصے پر کیڑے چل گئے، ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ کیڑوں کی خوراک بن گیا ہے۔ آپ نے جب واقعہ پڑھا،
اور آپ کو پتہ چلا کہ ایوب علیہ السلام کو جو رب اتنے عرصہ دراز سے ڈوبے ہوئے بیماری میں کہ اب بچنے کی بھی امید نہیں، سارے ہی چھوڑ گئے ہیں، یہاں تک کہ علاقے سے نکال کر باہر ایک علاقے میں چھوڑ دیا ہے کہ جسم سے اتنا تعفن پھیل رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے گزرنے والوں کو، پاس رہنے والوں کو۔ جیسے میرا رب ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتا ہے، اسی طرح اللہ مجھے بھی شفا دے سکتا ہے۔ آپ غربت کے انتہائی درجے پہ چلے گئے، پاؤں میں جوتا ہی کوئی نہیں، بدن پہ ایک جوڑے کے سوا کوئی جوڑا نہیں ہے، آپ اپنے علاقے سے بھی نکال دیے گئے یا آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، تکلیف ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں ایوب وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ جائے گی آپ کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے ہوئے وہ دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو آج مجھ پر نازل کر دے، اتار دے اپنی بارگاہ سے، رزق کی صورت میں، سکون کی صورت میں، جس لحاظ سے بھی جو بھی تو مجھے اتارے گا وہ میرے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ میں تو فقیر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے نبی کی صحبت نصیب فرمائی، اس دعا کی برکت سے نبی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس دعا کی برکت سے نبی کے گھر میں کئی سال، ایک روایت میں تھا 7 سال نبی کے گھر میں رہے ہیں۔ یہ اچانک جو ہے وہ منہ سے وہ ایک لفظ نکلا، ایک دعا نکلی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب جو تو آج مجھ پہ اتار دے میرے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ میں تو فقیر ہو گیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم پریشان ہیں تو زیادہ ہی پریشان ہو گئے، بیمار ہیں تو مزید تکلیفوں میں، ڈپریشن میں چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن سے تعلق وہ نہیں رہا۔ آپ چلتے پھرتے قرآن کی دعوت دینے والے، اور ایک حدیث ذہن میں رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی تھی، اس وقت اللہ کے رسول کی مجلس میں جو بیٹھے تھے وہ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد اور دیگر صحابہ جو تھے وہ موجود تھے۔ دنیا کائنات کی عظیم ترین جماعت کے سامنے اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے چلے جائیں، آپ چلتے پھرتے قرآن کی دعوت کو عام کرتے چلے جائیں، اپنا حصہ ڈالیں، اپنے حصے کا ایک درخت لگا دیں، تاکہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس قبر کی اندھیر نگری میں کچھ نہ کچھ ملتا رہے، کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں اس بات کو لے کر آئیں گے، اس قرآن کو لے کر آئیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی۔ کیوں؟ اللہ براہ راست آپ کے لیے قرآن اتارا ہے، اللہ نے آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، آپ کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے اس یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کے لیے اس قرآن کو ہمارے زندگی میں لے آئے ہیں، تاکہ ہم سکون والی زندگی گزاریں، اطمینان والی زندگی گزاریں، راحت والی زندگی گزاریں۔ کبھی اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پریشان ہو، کبھی اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ تکلیف میں ہو، کبھی اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکے۔ بھائی اس کو قرآن دیا ہوا ہے، یہ قرآن کھولے، ہم سے مدد لے۔ حضور علیہ السلام کا تعلق قرآن سے بڑا مضبوط تھا، ہمارا تعلق قرآن سے اتنا ہی کمزور ہے۔ صحابہ کا تعلق قرآن سے بڑا مضبوط تھا، ہمارا تعلق قرآن سے اتنا ہی کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اولاد ہے تو وہ نافرمان، زندگی ہے تو وہ بے رونق، سکون نام کی کوئی شے نہیں، کاروبار تو وہ اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی، صرف اس وجہ سے کہ قرآن سے رہنمائی نہیں۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھیے، سب سے پہلے قرآن کو معجزہ سمجھ کر اس پر کامل یقین کرنا شروع کر دیں۔ یقین سب کو ہے، لیکن اس بات کا یقین کہ یہ میری رہنمائی کے لیے، یہ میری بہتری کے لیے، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے میں بحیثیت شوہر کی زندگی گزاروں، بحیثیت تاجر کی زندگی گزار رہا ہوں، بحیثیت حکمران کی زندگی ہے، بحیثیت ایک
عام جو ہے شہری عوام کی حیثیت سے ہے، کوئی بھی حیثیت کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے قرآن میری رہنمائی کے لیے کافی۔ اور دوسرا، چلتا پھرتا جو ہے وہ آپ کے ساتھ قرآن کا تعلق، چلتے پھرتے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، آپ اپنی زندگی کے کچھ لمحات قرآن کو دے دیں۔ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، مشکل ہو گیا ہے کہ اب تو نہ یاد ہوتا ہے، نہ اس کو حفظ کر سکتے ہیں، نہ ترجمہ ذہن میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان اداروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، مشورے کی صورت میں، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جو اس قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، جو قرآن کو اپنے ساتھ سینے سے لگائے بھی ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جو جہاد میں جاتا ہے اور ایک شخص جو پیچھے بیٹھا ہے اور مجاہد کے گھر کی خیر خواہی کا جو ہے وہ جذبہ اس کے دل میں ہے، اس کی خبر گیری کر رہا ہے، مجاہد کو ساز و سامان دینے والا بھی مجاہد کے ساتھ برابر کا شریک ہے، مجاہد کے گھر کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والا بھی جہاد میں برابر کا شریک ہے۔ اسی طرح اگر ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، اللہ کا دین اتنا آسان ہے، اللہ کی کرم نوازی اتنی بڑی ہے، اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ جو درجہ اللہ نے اس کو دینا ہے، اللہ آپ کے تعاون کی وجہ سے آپ کو بھی نصیب کرے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، قرآن پڑھنے والے بھی ہم ہوں، قرآن سیکھنے والے بھی ہوں، آگے اس کو پھیلانے والے بھی ہوں۔ کسی قوم نے بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی دعوت سے منہ نہیں پھیرا، یہاں تک کہ جنوں نے حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ قرآن سنا وادی نخلہ کے اندر، اور جا کر اپنی پوری قوم کو بتایا کہ آج ہم نے قرآن سنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو نہیں پتا کہ کوئی جنات کی ایک جماعت ہے وہ یہاں سے گردش کرتے ہوئے قرآن سن کے چلی گئی، اور جا کر انہوں نے ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں وادی نخلا کے اندر، تو ایک جنات کا گروہ آپ کا قرآن سن کر توحید کا قائل ہو گیا، ایمان لے آیا، اور جا کر اپنے ہم جماعتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو جا کر اس اسلام کی، ایمان کی دعوت دے آیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی کو قرآن سنا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ آپ جس کو پڑھا رہے ہیں غائبانہ طور پر اس کا اثر کہاں پہنچ رہا ہے، تو اس لیے جڑے رہیں قرآن کے ساتھ، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری راحت ہے، اسی میں ہمارا سکون ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام حضرات درود پڑھ من اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان بس رہے ہیں، اللہ سب کی عزت، ناموس، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ خصوصاً اللہ ہمارے دوست مولانا خیر الرحمان صاحب کی بیگم بیمار ہیں، سب ساتھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال بابرکت روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو اپنے دین کے لیے، دیر کے لیے قبول فرما۔ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے والدین کی عزت، اکرام، احترام اور خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو اے اللہ راحتوں میں تبدیل فرما۔ ہم سب کو اپنی ذات کی محتاجی نصیب فرما، دنیا والوں کی محتاجی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے اندر
جتنے اے اللہ تیرے مقرب بندے ہیں جن کو تو نے بخشنے کا فیصلہ کیا ہے، اے اللہ ان کی برکت سے ہماری بھی بخشش فرما، ہمیں اجر سے محروم نہ فرما۔ بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں اور اے اللہ ہمیں ان بابرکت گھڑیوں کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ اس وقت جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور جس کے دل میں جو تمنا ہے اے اللہ تو خوب جانتا ہے، جو دلوں میں ہے وہ بھی جاننے والا ہے، اور جو زبانوں پہ ہے اللہ تو وہ بھی علم میں ہے تیرے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے الفاظ کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے اخلاق کو، اے اللہ ہماری تلاوت کو، اعتکاف کو، اے اللہ جتنے بھی نیکی کے کام اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیے ہیں اے اللہ تیرے شایان شان نہیں ہیں، اے اللہ تو جاننے والا ہے، تو جانتا ہے، ہم کمزور بندے ہیں۔ اللہ تو اپنی رحمت سے اور اے اللہ تو اپنے درگزر والا معاملہ فرما، اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ پوری دنیا کے اندر جتنی مساجد و مدارس ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے اندر جتنے اہل علماء کرام ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کو اس ظلم و ستم سے نجات نصیب فرما، خصوصاً اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ فلسطین کے اندر جتنے مسلمان بے بس ہیں، لاچار ہیں اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما۔ اسرائیل کو اول تو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں اللہ اس رمضان کی برکت سے انہیں تباہ و برباد فرما، تہ و تیاگ فرما۔ اے اللہ اہل حق کو فتح و کامرانی نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اے اللہ ایک دفعہ پھر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں اللہ تو ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہمیں اجر سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اجر سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اجر سے محروم نہ فرما۔ ہمارا پڑھا ہوا قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے رکھے ہوئے روزے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایک ایک نیکی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا چلا